जनाब मैं वक़ारुल हसन आपके साथ मौजूद हूँ और प्रोग्राम है बात से बात जिसमें हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने आपसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, वो किस तरह का है, पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के अंदर क्या कुछ ख़राबियाँ हैं, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, इस सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। वक़्त ज़ाय के बगैर मैं आपको अपने मेहमान की तरफ ले चलूँगा, जहाँ इस वक़्त हम ये सारी सूरत-हाल पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो कराची शहर है, वहाँ पर निज़ाम तालीम क्या कुछ चल रहा है। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान अलीम कुरैशी साहब। खुशामदीद कहेंगे जनाब अलीम साहब आपको। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक़्त जो पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जब आया, तो पाकिस्तान में निज़ाम तालीम क्या था, किस तरह का चल रहा था? और मौजूदा जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, उसमें आप क्या समझते हैं कि जो निज़ाम तालीम है, उसमें क्या कुछ तब्दीली आई? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका वक़ारुल हसन साहब। आपने मुझे इस अहम मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू का मौका दिया और अपने स्टूडियो में दावत दी। सबसे पहली चीज़ ये कि जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने जहाँ बहुत सारी लोगों को, हमारे प्यारों को हमसे जुदा कर दिया, वहाँ कोविड-19 के नतीजे में एक शर के अंदर से खैर का पहलू निकला। कोविड-19 में से पहले जो हमारा निज़ाम तालीम चल रहा था, कोविड ने हमें सिखाया कि हमें किस तरह लर्निंग देनी चाहिए, किस तरह हमें टीचिंग करनी चाहिए। हमारे टीचर्स जो तालीम दे रहे थे, उनका लूप होल खुल गया जब उन्हें ऑनलाइन की तरफ आना पड़ा। और ऑनलाइन में जाने के लिए उन्हें R&D बनानी पड़ी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ी और रिसर्च करना पड़ा। रिसर्च करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। तो वो जो उनका सिस्टम था टीचर्स का, कि वो किताब से बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाती थी और किताब से ही पेपर बनाती थी और किताब ही से एग्जामिनेशन लेती थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उन्हें फिर रिसर्च के ऊपर जाना पड़ा और उन्होंने इंटरनेट के ऊपर रिसर्च की और बच्चों को लर्निंग दी, जिसकी वजह से जो है टीचर्स के अंदर भी तब्दीली आई। जो टीचर बदलना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को बदला और बच्चों के अंदर भी तब्दीली आई। ज़ाहिर है उनको एक नई एजुकेशन से साबका पेश आया। बच्चों ने घर के अंदर भी जो लर्निंग शुरू की है खुद, वो भी एक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है उन्होंने सीखना शुरू किया, जो लर्निंग करना शुरू की। मैं इस मरहले पे ये बात कह के आगे चलूँगा कि हमारे यहाँ जब कोविड में हमारा निज़ाम तालीम मुनहदम हो गया, तो मुनहदम होने के बाद हम कोविड जब चला गया और तालीमी इदारे खुल गए, तो हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे स्कूल वाले जो उसी फरसुदा निज़ाम तालीम को लेके चल रहे थे, उन्होंने जो गिरी हुई इमारत थी, जो कोविड-19 में गिर गई थी, कोविड-19 ने उस निज़ाम तालीम को गिरा दिया था। बाज़ लोग जो है उसी गिरी हुई इमारत को, या जो मुनहदम हो गई थी या जिसमें क्रैक्स पड़ गए थे, उसी को रिपेयर करने, उसी की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर लग गए बाज़ लोग जी। और बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसे डेमोलिश करके एक नई इमारत की तामीर करेंगे। इन लोगों ने बहुत अच्छा फैसला किया कि कोविड के नतीजे में जो हमें इमारत गिर गई, उन्होंने एक नई इमारत तामीर की असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक। ये लोग कामयाब हो गए। और लेकिन वो लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने वहीं से सिलसिला शुरू किया, उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, इंटरनेट के मुताबिक, यूट्यूब के मुताबिक, नई नई चीज़ों के हवाले से। यानी अलीम साहब आप जो कह रहे हैं कि जो तालीमी मामलात हैं, उसमें फ़र्क हमें नज़र आया कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बहुत है ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क आई। नज़र आया। और इसके अलावा जो है वो जो बहुत सारे मामलात हैं, उसमें जहाँ हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आम तौर पे जो पेरेंट्स हैं हमसे कहते हैं, शिकायत करते हैं कि जनाब रट्टाफिकेशन, बच्चे जो हैं वो रट्टे मार के जो पढ़ रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते हैं, बल्कि रट्टा मार रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से जो है बच्चों को तब्दील करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। रट्टाफिकेशन की, रोड टर्निंग और क्रैमिंग बच्चों को तबाह कर रही है। आज भी जो हमारा असेसमेंट सिस्टम है या हमारी जो बोर्ड्स क्रैमिंग की बुनियाद पे बने हुए हैं, जो रोड टर्निंग यहाँ होती है, जहाँ बच्चों को लाजमी हमें रट्टा कराना पड़ता है, यानी SSC पार्ट 1 पार्ट 2 में। इसी तरह क्लास 1 ऑनवर्ड्स
جو ہے یا پری پرائمری میں بھی جو کریمنگ کی طرف جاتے ہیں، کانسیپچول لرننگ کی طرف نہیں جاتے ہیں. یہ کلاس 1 to 8 ہم آزاد ہیں، ہم کسی بورڈ کے پابند نہیں ہوتے کسی چیز کے. تو ہمیں جو ہے نا کانسیپچول لرننگ کی طرف جانا ہوتا ہے. کانسیپچول لرننگ کیا چیز ہے؟ کریمنگ اور روٹ لرننگ کیا ہوتی ہے کہ رٹا لگانا ہوتا ہے. کتاب سے، ٹیکسٹ بک سے پیپر آتا ہے، ٹیکسٹ بک سے ہی رٹا لگانا پڑتا ہے بچے کو. تو ٹیکسٹ بک سے جب رٹا لگاتا ہے بچہ تو اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. تو جو بچے کانسیپٹ کی طرف جاتے ہیں، کانسیپچول لرننگ حاصل کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے اور ان کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت تبدیلی آتی ہے کہ انقلابی تبدیلی بچوں کے اندر آتی ہے. ذہن کا استعمال کرتے ہیں. اور ٹپیکل جو ہمارا سسٹم ہے وہ تو روٹ لرننگ پر ہی مشتمل ہے. یعنی ٹیکسٹ بک سے ہمیں پڑھانا ہے، اور وہ ٹیچرز بھی زیادتی کر رہے ہیں اس وقت بھی کہ جو ٹیکسٹ بک کا سہارا لیتے ہیں اور بچوں کو محتاج بنا رہے ہیں ٹیکسٹ بک کا. 21 سینچری کی ایجوکیشن کے اندر جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک سے پیپر نہیں آئے گا. ٹیکسٹ بک پڑھائی ضرور جائے گی لیکن پیپر ٹیکسٹ بک سے نہیں آتا، کانسیپٹ سے پیپر آتا ہے، صلاحیت سے پیپر آتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی کی کتاب میں، انگریزی کے اندر جو کی کتاب ہے اس کے اندر کسی بھی کلاس کے اندر ہو، اس کے اندر مثال کے طور پہ سیکنڈری کلاسز کے اندر ہم 4 مضامین لکھے ہیں: دی چیئر، دی ٹیبل اور دی اینیمل، دی اینیمل یا دی کیمل. اس کے اوپر لکھا ہے. بچے نے دیکھ لیا کہ اینیمل پہ مجھے لکھ رہا ہے، اس نے رٹا لگا لیا، کیمل پہ رٹا لگا لیا، چیئر پہ اور ٹیبل پہ رٹا لگا لیا. اور وہ بیٹھا ہے کلاس روم میں. جیسے ایگزام ہوا، ٹیچر نے بنانا ہی پیپر، چاروں میں سے کوئی ایک ایسے دینا ہے، بچے نے وہی دے کے جو رٹا لگایا ہوا تھا وہی چھاپ دیا. اب اگر بہترین چیز یہ تھی کہ ہم اس سے ہٹ کے کوئی دیتے، ہم لکھتے کہ کے ایس سی میں بل زیادہ آ گیا ہے اور اس کے سلسلے میں ایک اپلیکیشن لکھو کے ایس سی کے مینیجر کو یا چیف انجینئر کو بچے کے. تو بچہ پریشان ہو جاتا. جو بچہ روٹ لرننگ پہ گیا وہ لکھ ہی نہیں سکتا، اور جو بچہ روٹ لرننگ کر کے نہیں گیا ہے، اب صلاحیت کتاب نے، ٹیچر نے ایسی پیدا کر دی ہے. کتاب جو ہے صلاحیت پیدا کرے گی. کتاب نے لکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ایسی پیدا کر دی ہے، کچھ بھی اس کو جو ہے وہ مضمون دے دیا جائے، وہ اپنی صلاحیت سے، انگلش اتنی اچھی ہے کسی چیز پہ بھی مضمون لکھ سکتا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کو دبا رہے ہوتے ہیں، وہی مضمون دے دیتے ہیں جو کتاب کے اندر ہے، وہ بچہ آرام سے رٹا لگا کے لکھ دیتا ہے. بالکل. اچھا، یہ جو ساری صورتحال ہے جہاں پہ بچوں کو، اساتذہ کو اور ساتھ ساتھ جو والدین ہیں ان کو یقیناً انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے فی زمانہ، جو اس کو قدم سے قدم ساتھ چلنے کے لیے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111-107 پر، اور ساتھ ہی ساتھ 03398107107 پر آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے اس کے حوالے سے جو بھی چیز ہے، کوئی ایسا کہنا چاہتے ہیں جو چاہے وہ اسکول فیسز ہیں، یا اگر آپ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں درسی کتابوں کے بارے میں، تو وہ بہت سارے سوالات جو آپ کے ذہن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن بہت سارے سوال یقیناً میں بھی آپ سے کروں گا. علیم صاحب، ایک ابھی آپ نے کہا کتابیں دیکھ کر رٹا لگانا اور کتابوں کے معاملات، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ ہے درسی کتابیں. خاص طور پہ اگر میں ذکر کروں 9 میٹرک، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اگر میں بات کروں، تو بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو دستیاب ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے لوگ خرید رہے ہوتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس جو کالز آئی تھیں ان کا کہنا یہ تھا، کالرز کا، کہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بلیک میں مل رہی ہوتی ہیں. تو سر، یہ تو ایک طرح سے کرپشن کی راہ جو ہے وہ بچے کو 9 میٹرک سے ہی دکھائی جا رہی ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے، ایک تو ہمارا ایگزامینیشن بورڈ ہے. ایگزامینیشن بورڈ ایک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ہمارے سندھ کے اندر. اس کے اندر ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں چھاپنے میں جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے. معذرت کے ساتھ وہاں بھی کرپشن کا ہی معاملہ ہے. وہ ان کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ کتابیں چھاپ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ سے عطاب جو ہے نا پرائیویٹ اسکولس میں بھی آتا ہے. اچھا، پرائیویٹ اسکول کے ایس ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2 جو ہے وہ پابند ہوتا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یا کسی بورڈ کے تحت بھی. وہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں لازمی اسے پڑھانی ہوتی ہیں. وہ کتابیں مارکیٹ میں ابھی بھی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. سیشن شروع ہو گیا ہے
सेशन जो डिले किया है इन्होंने, जो 15-14 से कहा कि जी एक्टिविटी कराई जाएगी, कराई जाएगी, गवर्नमेंट ने, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके पास किताबें छपी हुई नहीं थी। अभी तक किताबें छपी हुई नहीं है। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वहाँ क्लास 1 ऑनवर्ड्स किताबें ही से टेक्स्ट बुक बोर्ड की छपती है और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है ना। हमारे यहाँ तो प्राइवेट जो स्कूल है, अच्छे स्कूल हैं, वो कोई भी से टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें अमूमन नहीं पढ़ाता, सिवाय उर्दू के और इस तरह की किताबों के। बाकी जो साइंस की किताबें हैं, जो एसएससी पार्ट 1 पार्ट 2 में हो, वो पढ़ाई जाती हैं। और मुझे नहीं पता कौन से स्कूल पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल नहीं पढ़ाते, लेकिन बिलुमूम जो है ना, पब्लिशर दूसरे हैं जो अच्छे पब्लिशर हैं और जो 21st सेंचुरी के मुताबिक उन्होंने किताबें लिखी, अपने आप को बदल दिया है। तो अब मसला सारा ये होता है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हमें कहता है कि एक तरफ तो ये कहता है कि जी आप किताबें जो है अपने काउंटर से ना दें, हम लोग अरेंज करके रखते हैं। पुरानी किताबें भी बच्चों के लिए, मुस्तहिक तलबा के लिए रखते हैं, और किताबें भी अरेंज कर लेते हैं। दीगर पब्लिशर्स की किताबें भी अरेंज करके रखते हैं हम, ताकि सेशन वक्त पे शुरू हो जाए। अभी भी जो बच्चे क्लास में बैठे हैं 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, उनके पास किताबें नहीं होती। ठीक है ना। तो हम अरेंज करके रखते हैं। हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि आप किताबें मत दें बच्चों को, किताबें मार्केट से खरीदें। जब मार्केट में बच्चा जाता है, पेरेंट्स जाते हैं, उन्हें किताबें नहीं मिलती, उसकी वजह से सेशन भी लेट होता है। ठीक है। ब्लैक में किताबें मिल रही होती, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, मतलब जो दरपेश है। ये बिल्कुल, ये सारे मामला ऐसे हैं जिसमें वालिदैन जो है वो परेशान हमें नजर आ रहे होते हैं कि क्या, किस तरह से वो अपने बच्चे को जो तालीम के मामला हैं उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। इसमें एक और चीज़ भी हमें जो सबसे ज़्यादा अमूमी तौर पे शिकायत हमें सुनने को मिलती है, वालिदैन की तरफ से आती है, ख़ास तौर पे स्कूल फीस स्ट्रक्चर और जो स्कूलों के अंदर जो इस तरह की चीज़ें, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि आप जो है वो मखसूस एक कोटा रखेंगे बच्चों की तालीम के मामला के हवाले से। तो क्या बच्चों को जो है उनके तालीम के लिए आसानी पैदा करने के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बताएं। गवर्नमेंट ये कहती है जी, एक एक्ट है 2013 का, 2005 में बना था, उसकी जो है अमेंडमेंट आई है 2013 में, और उसके तहत अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंफसार, हालांकि 2013 का एक्ट है, उसके नज़दीक उसके मुताबिक फ्री शिप देनी है 10% बच्चों को, 10% बच्चे, लेकिन ऐसे ही नहीं देनी है, बल्कि पॉलिसी के मुताबिक फ्री शिप देनी है बच्चों को। लेकिन वो उसमें ये हो रहा है कि हमारे स्कूलों को, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे पाकिस्तान का, स्कूलों को जो मसाइल का सामना है 38% है। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें इजाज़त नहीं देता 5% से ज़्यादा फीस बढ़ाने की। हमारी जो रेंटेड बिल्डिंग में 90% बिल्डिंग जो है रेंटेड है स्कूलों की, उसमें जो किराए हैं 10% मरने थे रीशेड्यूल्ड हो गए, 30% 40% के ऊपर रीशेड्यूल्ड हो गए किराया। वो कह रहे नहीं, या तो बिल्डिंग खाली करो या ये कि 40% या 30% किराया बढ़ाओ। अब मजबूरी है, बढ़ाना पड़ता है। फीस हम बढ़ा नहीं सकते 5% से ज़्यादा। ठीक है। उसके अलावा हमारा इन्फ्लेशन रेट 38% है। दूसरा ये कि आप जो 10% फ्री शिप दे दो, हाउ इट पॉसिबल। ठीक है। एक्ट इन्होंने बना दिया, एक्ट तो पहले से ही मौजूद था, अब बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि अच्छा अमूम जो है, हम जो स्कूल वाले एजुकेशन जो फ्रेटर्निटी है, हम लोग इससे ज़्यादा जो है हम मेरिटोरियस डिस्काउंट देते हैं, सिबलिंग्स देते हैं, शोहदा के बच्चों का डिस्काउंट दे रहे होते हैं, हम बहुत सारे डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं बच्चों को। तो उसके अंदर हम 15%, 16%, 13% से ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहे होते हैं। किसी को 40% दे दिया, किसी को 50% दे दिया बच्चे को। गवर्नमेंट ये कहती है कि 100% एक बच्चे को, इस तरह 10% डिस्काउंट है। ये पॉसिबल नहीं है स्कूलों के लिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा सिलसिला जारी है और यकीनन आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 11-11-107 पर कॉल कर सकते हैं, 03398107-107 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान अलीम कुरैशी साहब। इनसे मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम बहुत सारे सवाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। जनाब, बात से बात वकारुल हसन आपके साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान अलीम कुरैशी साहब। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि जो पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है और साथ ही साथ जो शहर कराची में बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं
جو مختلف وجوہات پہ پریشان بھی رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ کسی سے ایسی ہو جائے جو ہمیں صحیح گائیڈ کر سکے. تو جناب صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے والدین بھی کچھ باتوں کی وجہ سے ہمیں پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ باتیں ہیں کیا؟ اس وقت بہت سارے تعلیمی معاملات کے اندر تعلیمی درس گاہیں ہیں جو ہے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے اور منشیات کا استعمال اتنا عام ہو چکا ہے چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں بلکہ اب اسکول تک کے اندر منشیات کا استعمال ہونا شروع ہو چکا ہے. تو کس طریقے سے اپنے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ تعلیمی ادارے اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں اور کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ علیم صاحب ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے جہاں پر منشیات کا استعمال ہم بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ طالب علموں کے اندر. اگر یہ چیز جائے گی تو پھر کس طریقے سے ہم چیزوں کو مینٹین کر سکیں گے؟ آگے کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ بالکل آپ نے بہت اچھی چیز کی طرف توجہ دلائی اور ہم بھی اس سلسلے میں بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولس پاکستان کی طرف سے. اصل میں جو نشے کے اندر ایڈکشن کے اندر جو ہے نا ایڈکشن کے اندر بچے مبتلا ہو رہے ہیں ایڈکٹ ہو رہے ہیں بچے منشیات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے گھر کی طرف سے. گھر کے اندر اس کو وہ توجہ نہیں دی جاتی. اور دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ جو ہے ویب کی دکانیں آئس بک رہی ہے مل جاتی ہے. اسکولوں کے باہر جو ٹھیلے دیکھتے ہیں آپ ان ٹھیلوں پہ میں نے خود چھاپے مارے ہیں. گولے گنڈے کا ٹھیلا ہے وہ منشیات بیچ رہا ہے آئس بیچ رہا ہے کچھ اور بیچ رہا ہے. اب تو طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. تو ہم نے اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھگوار کا نام تھا عاصم بھگوار ان سے بھی رابطہ کیا تھا. انہیں بتایا تھا کہ جی یہ نارتھ آباد بلاک ایچ میں میرے گھر کے نیچے ہی جو 3 دکانیں کھلی ہوئی ہیں ویب کی. بچے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں وہاں سے. خواتین ٹیچر وہ جو ہیں گرلس جو ہیں لڑکیاں جو ہیں جو اسکول کی ہیں کالجز کی ہیں وہ نشہ کرتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسکول کے باہر بعض اسکول ایسے ہیں اس کے اندر بھی پکڑی گئی ہیں بچیاں اور اس پہ میں بھی گیا ہوں جا کے میں نے دیکھا ہے. اور کچھ ایسے کلینکس ہیں کراچی میں جن کا نام نہیں لینا چاہتا وہاں پر میں وزٹ کیا ہے. وہاں بچوں کو جو ہم نے ایڈکٹ پایا ہے ان کا علاج وہاں پر ہو رہا تھا منشیات کے حوالے سے. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے بچوں کے حوالے سے. تو والدین کو بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے سول سوسائٹی کو بھی کرنا چاہیے. اور سب سے بڑا کردار قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا سو رہے ہیں. کھلی ہوئی دکانیں آپ فوڈ اسٹریٹ پہ جائیے. میں صرف وہاں کی مثال دیتا ہوں گلشن کی دیتا ہوں گلستان جوہر کی دیتا ہوں. متعین طور پہ بتاتا ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کو آپ ان پہ چھاپا کیوں نہیں مارتے کہ وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور بچے وہاں بچوں کو ہر چیز اویلیبل ہے اور مختلف پیکیجز بنائے ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے. ڈسکاؤنٹ پہ اندر اویلیبل ہوتی ہے. بچے چھپ کے چیزیں جو ہے اسکول میں لے کے آ جاتے ہیں اور وہ دوسرے بچے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بچے متاثر ہو رہے ہیں اس حوالے سے. تو ہمیں ہماری جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی جو سمجھے کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے یعنی ڈپٹی کمشنر ہیں ان لوگوں کو کراچی اور پورے سندھ اور پورے پاکستان کے اوپر بچوں کو جو ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے بہت آسانی سے اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں. اچھا یہ چیز جو ہے وہ اسکول کی سطح پر کیا بچوں کو تربیت دی جا سکتی ہے جہاں والدین کا ایک فرض بنتا ہے وہاں پر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ منشیات سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل دی جا سکتی ہے. اور ہماری جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں رفیہ جاوید ملا انہوں نے پروگرامات میں مجھے بلایا بھی تھا. ایک پروگرام میں گیا بھی تھا تو انہوں نے اسی موضوع پہ عثمان پبلک اسکول کے او لیول کیمپس کے اندر بڑا اچھا پروگرام تھا چھٹیوں کے مابین ہوا تھا. اور فانوس تنظیم جو ہے اس سلسلے میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور ادارے بھی ہیں ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور ابھی اسکول کھلے ہیں تو اویئرنیس سیشن ہمیں کرنے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے ساتھ. ہم نے پروگرام بنایا ہے اور بچوں کو ہم آگاہی فراہم کریں گے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ منشیات سے کس طرح. بالکل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے معاشرتی پہلو ہیں جس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ اسکول کی سطح پر جو ہے
وہ بچوں کو ایک طرح سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر ہم ٹریفک نظام کی بات کریں پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ٹریفک کہ جس طرح سے چل رہا ہے اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ایک افراتفری والی قوم نظر آنے لگے ہیں ہم. تو کیا اسکولس کے اندر کوئی ایسے سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں جہاں پہ بتایا جائے کہ ٹریفک قوانین کیا ہے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے؟ جی ہاں، پڑھائے تو جاتے ہیں سوشل اسٹڈیز کے حوالے سے بھی، لیکن اس کے لیے ہم سیشنز کرواتے ہیں. ہیومن رائٹس کے انتخاب علم سوری ہیں، وہ جو ہے وہ بھی کراتے ہیں. اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے اور سگنلز کے حوالے سے اویئرنیس دیتے ہیں. اس کے سائنز جو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بچوں کو اویئر کرتے ہیں. ٹیچرز بھی کرتے ہیں، اور بچہ خود جو ہے اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ اچھی تعلیم دے رہے ہیں اسکول میں، کہ بچہ، میں نے سگنل توڑا، بچے نے مجھے کہا کہ ابا آپ نے سگنل توڑ دیا، اور ہمارے ٹیچرس نے تو بتایا تھا کہ یہ سگنل کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو پیرنٹس خود جو ہے الرٹ ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے علیم صاحب، جو ہمارے پاس کالز آئی ہیں زیادہ تر، اس میں ایک بات جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ فیس اسٹرکچر جو ہے. بعض فیسز ایسی ہیں، اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں برداشت کر پا رہے ہوتے، نہیں افورڈ کر پا رہے ہوتے. اس کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تجویز، کوئی ایسی فیس اسٹرکچر تو دیکھیں مہنگائی کے حساب سے ہوگا نا، جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پھر بھی آپ دیکھیں کہ 1500 روپے، 1000 روپے بھی اسکول جو ہے وہ فیس میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. بہت کم فیس لے کے اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ایسا بھی ہے 2000 روپے، 4000 روپے، 5000 روپے والے اسکول بھی ہیں. کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں. اور اب دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ ہے، پھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ٹیچرس کی سیلری اتنی ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ ہر چیز مہنگی ہو گئی. بجلی کا بل ہے، یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے انفلیشن ریٹ آپ دیکھ لیجیے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ کرائے کی بلڈنگ میں اکثر اسکول ہیں، تو اس کے حساب سے ظاہر بات ہے جتنا فیسلٹی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم لوگ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں اور پالیسی کے مطابق ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ مزید ڈسکاؤنٹ دیں تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن کیا سرکاری سطح پر جو ہے تعلیمی معیار اتنا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں نہیں پڑھا پا رہا تو وہ سرکاری کی اسکولوں کی طرف؟ سرکاری کا معیار تو آپ نے پتہ ہی ہے، آپ یہ دیکھا ہوگا، آپ نے کل چیف منسٹر ایجوکیشن کی کلپ آیا ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں، اور گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرس کے خلاف بھی وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کلاس میں پڑھا سکتے ہیں، اور سن 2000 سے پہلے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو وہ فارغ کر رہے ہیں. تو وہ ایسوسیشن جو ہے ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اچھا، سرکاری ادارے کے سرکاری اسکولس کے اندر کوئی بھی سرکاری اسکول کا ٹیچر، کوئی وہاں کا ہیڈ ماسٹر، کوئی وہاں کا لیب اٹینڈنٹ، کوئی وہاں کا پیون اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتا اسی سرکاری اسکول میں. وہ پرائیویٹ اسکول کو دیکھتا ہے. ٹھیلے والے کا بچہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیلے والا بھی کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھے، کیونکہ وہ معیاری ایجوکیشن ہوتی ہے اور ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز کے پیرامیٹر. جہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اٹینڈنس لگا کے غائب ہو جاتے ہیں. تو بالکل یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر سرکار تھوڑی سی توجہ اگر سرکاری اسکولوں پہ دے تو کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں، سرکاری اسکولوں پہ توجہ دینا فضول ہے، بیکار ہے. سرکار کو چاہیے کہ سبسڈائز کرے، اور وہ فنڈ جو اس کو تعلیم کا اتنا بڑا فنڈ، اتنا زیادہ فنڈ ہے، وہ فنڈ جو ہے وہ سبسڈائز کرے. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں دے دے، بلکہ ہماری ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے، ہماری ٹیچرز کی سیلری بڑھائے، ہمارے ٹیچرز کے اکاؤنٹ ہم چلیے جائیں، اور ٹیچرز کو ان کی بینک اکاؤنٹ کے اندر ہم بھی ان کو سیلری دیں، سرکار بھی ان کو سیلری دے. اچھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے سرکار جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو کچھ بینیفٹس دیتی ہے، یا ان کو اگر کوئی سپورٹ دیتی ہے تو اس سے کچھ کورونا میں کوئی سپورٹ نہیں ملی، کوئی ہمیں جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا، کوئی فنڈ نہیں ملا، کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی. ہم نے بہت کوشش کی کہ جب ہمیں کہا گیا کہ جی گرانٹ آپ کو دی جائے گی، کچھ نہیں ملا. کتنا نقصان ہوا کورونا کے اندر تعلیمی اداروں کا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. اور دیکھیے، ریاست کی ذمہ داری ہے فری ایجوکیشن. آئین کا ہمارا آرٹیکل ہے 25A، وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے ہر بچے اور شہری کی تعلیم اور صحت فری
جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست اپنا کام نہیں کر رہی ہے. صحیح، مطلب یعنی ظاہر بات ہے ہم ہاں اب ریاست ہی کا کام کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہی دے رہا ہے. اب انہی پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف اب پیرنٹس ایسوسیشن کھڑی ہو گئی ہیں، ان کے خلاف پیرنٹس کو بھی بھڑکانا، اسکولوں کو ہراساں کرنا، ایک دنگا فساد کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے. سرکار اس چیز کا نوٹس لے اور پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے، کسی بھی طرح سے سبسیڈائز کرے، کسی بھی صورت میں بہت ضروری ہے. ورنہ ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. جو سرکاری اسکولوں کا عالم ہوا تھا نا، وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں پرائیویٹ اسکول میں شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب علیم قریشی صاحب، آپ تشریف لائے اور چیئرمین فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان ہمارے ساتھ موجود رہے. اور جو آپ نے گفتگو سنی ہے اس کے اندر سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ اگر پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے اگر وہ تعلیم کی طرف کچھ معاشرے کو لے جانا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ کوئی سرپرستی کی جائے تو وہ یقیناً پھر حکومت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتی ہے. جناب علیم صاحب بے حد شکریہ، آپ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ جو آپ نے ہمیں کالز کی ہیں، واٹس ایپ کی ہیں، آپ تمام لوگوں کا بھی بے حد شکریہ. بات سے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز. جزاک اللہ.